خوش آمدید۔ چلیے آج ایک بڑی دلچسپ کہانی سنتے ہیں، ایک بادشاہ، اس کے مشیر اور ایک کدو کی۔ یہ کہانی صرف ایک قصہ نہیں بلکہ اس میں ایک گہرا سبق چھپا ہے، خاص طور پر ان فیصلوں کے بارے میں جو ہم دباؤ میں آ کر کرتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب غصہ ہماری عقل پر پردہ ڈال دے تو کیا ہو سکتا ہے، اور کیسے صبر اور حکمت سے ایک ناممکن نظر آنے والا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ تو کہانی کا جو مرکزی سوال ہے وہ یہ ہے، بھئی جب کوئی مسئلہ ایسا ہو جو حل ہوتا نظر ہی نہ آ رہا ہو تو اس کا سامنا کیسے کیا جائے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں سیدھا اس کہانی کے دل میں لے جاتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک نوجوان بادشاہ کے ایک جلد بازی میں کیے گئے فیصلے سے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں غصہ اور مایوسی مل کر ایک ایسا بحران پیدا کر دیتے ہیں جو پوری کی پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس کہانی میں دو اہم کردار ہیں۔ ایک طرف ہے 25 سالہ نوجوان بادشاہ ڈیوڈ جسے ابھی ابھی تخت ملا ہے، اور دوسری طرف ہے اس کا دانشمند استاد اور سب سے بھروسے مند مشیر ایڈورڈ۔ ایڈورڈ نے ڈیوڈ کو بچپن سے پالا تھا، اسے صرف حکومت چلانے کے طریقے ہی نہیں سکھائے بلکہ یہ بھی سمجھایا کہ مہربانی اور صبر کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اور پھر اچانک سلطنت پر ایک بہت بڑا بحران آ پڑتا ہے۔ ایڈورڈ کی موسم کے بارے میں ایک پیشگوئی غلط ثابت ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پورے ملک میں خوراک کی شدید قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ بس یہی وہ چنگاری تھی جس سے آگے چل کر آگ بھڑکنے والی تھی۔ اس بحران پر بادشاہ ڈیوڈ کا رد عمل بہت تیز اور شدید تھا۔ وہ غصے اور مایوسی سے بھرا ہوا تھا، اور اسی حالت میں اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے سب سے قریبی شخص، اپنے استاد ایڈورڈ کو ہی ملک سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو عقل سے نہیں بلکہ خالصتاً جذبات میں آ کر کیا گیا تھا۔ یہاں دونوں کرداروں کا رد عمل بالکل ایک دوسرے سے الٹ ہے۔ ایک طرف بادشاہ ڈیوڈ ہے جو غصے میں آ کر اپنی سب سے بڑی طاقت یعنی ایڈورڈ کی دانائی کو خود سے دور کر دیتا ہے، اور دوسری طرف ایڈورڈ ہے جو بھاری دل سے بادشاہ کا حکم تو مان لیتا ہے لیکن ایک دور دراز گاؤں میں ایک عام کسان بن کر بھی اپنی حکمت سے وہاں کے لوگوں کے دلوں میں عزت بنا لیتا ہے۔ اب جلد ہی بادشاہ ڈیوڈ کو اپنے فیصلے کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہانی کا وہ حصہ ہے جہاں اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ اسے ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ ایڈورڈ کے بغیر ڈیوڈ کو سلطنت چلانا بہت مشکل بلکہ ناممکن لگنے لگتا ہے۔ اسے بہت جلد احساس ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر نہیں بلکہ ایک لمحے کے غصے میں کیا گیا تھا، اور اب پچھتاوا اس کے دل میں گھر کرنے لگتا ہے۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کو ہر طرف بھیجتا ہے کہ ایڈورڈ کو ڈھونڈ کر لاؤ، لیکن دن ہفتوں میں بدل جاتے ہیں اور کوئی سراغ نہیں ملتا۔ سلطنت اتنی بڑی تھی، بھلا کون جانتا تھا کہ ایڈورڈ کہاں چلا گیا ہے؟ جب سارے طریقے ناکام ہو جاتے ہیں تو بادشاہ ایک زیادہ ہوشیار حل کی طرف سوچتا ہے۔ جب سیدھے طریقے کام نہیں آئے تو ڈیوڈ نے ایک بالکل الگ، ایک انوکھا منصوبہ بنایا تاکہ وہ ایڈورڈ کو تلاش کر سکے۔ یہ منصوبہ بھی دراصل ایڈورڈ کی ہی سکھائی ہوئی ایک ترکیب تھی۔ اس نے اپنی رعایا کی دانائی کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا منصوبہ تھا تو بہت عجیب لیکن بڑا دلچسپ۔ اس نے حکم دیا کہ سلطنت کے ہر ایک گاؤں میں ایک مٹی کا مرتبان اور اس کے ساتھ ایک خط بھیجا جائے، اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے 1 مہینے کی مہلت دی گئی۔ اس خط میں ایک ایسی درخواست تھی جو سننے میں ہی ناممکن لگتی تھی۔ حکم تھا، اس مرتبان کو دانائی سے بھر کر واپس بھیجو، اور اگر کوئی گاؤں ایسا نہ کر سکا تو انہیں اس خالی مرتبان کو قیمتی ہیرے جواہرات سے بھر کر دینا پڑے گا۔ یہ ایک ایسی آزمائش تھی جس نے سب کو پریشان کر دیا۔ جب یہ حکم اس گاؤں پہنچا جہاں ایڈورڈ رہ رہا تھا تو لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ وہ بھلا دانائی کو کسی مرتبان میں کیسے ڈال سکتے تھے، اور وہ غریب لوگ اتنے قیمتی جواہرات کہاں سے لاتے؟ سب کو بادشاہ کے غصے کا ڈر ستانے لگا، اور یہیں سے کہانی کا رخ بدلتا ہے۔ جب سب لوگ ڈرے ہوئے اور پریشان تھے، ایک شخص تھا جو بالکل پرسکون تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایڈورڈ نے اس چیلنج کا سامنا کیسے کیا جس نے سب کو خوفزدہ کر رکھا تھا۔ جب پریشان گاؤں والوں نے ایڈورڈ سے مدد مانگی تو اس نے انہیں تسلی دی اور کہا، فکر نہ کرو، مجھے ابھی تو نہیں پتا لیکن مجھے یقین ہے کہ وقت کے ساتھ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ یہ الفاظ اس کے صبر اور گہری سوچ کا ثبوت تھے۔ ایڈورڈ کا حل کوئی جادو نہیں تھا بلکہ فطرت اور صبر کا ایک خوبصورت ملاپ تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے کھیت میں کدو کی ایک بیل دیکھی،
اور ایک بہت ہی چھوٹے سے کدو کو جو ابھی بیل سے لگا ہوا تھا بڑے آرام سے مرتبان کے اندر رکھ دیا۔ پھر وہ روز اسے پانی دیتا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور کدو مرتبان کے اندر ہی بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس نے پورے مرتبان کو اندر سے بھر دیا۔ آخر میں اس نے بیل کاٹ دی اور لیجے مرتبان دانائی سے بھر گیا۔ جب یہ مرتبان بادشاہ کے پاس واپس پہنچا تو کہانی اپنے انجام کو پہنچی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بادشاہ کو نہ صرف مسئلے کا حل ملا بلکہ ایک بہت گہرا سبق بھی ملا۔ بادشاہ ڈیوڈ نے جب مرتبان کے اندر ایک پورا کا پورا کدو دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ اسے سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا کہ ایسا ذہین اور صبر والا حل صرف ایک ہی شخص کا ہو سکتا ہے، اس کا استاد ایڈورڈ۔ وہ مسکرایا اور بولا، واقعی ایک مرتبان کے اندر اتنا بڑا کدو اگانا یہ کسی بہت ہی دانش مند شخص کا کام ہے۔ یہ صرف ایک کدو نہیں تھا، یہ صبر، سوچ اور حکمت کا ثبوت تھا، وہی سب کچھ جو ایڈورڈ نے اسے سکھایا تھا۔ تو اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ شدید جذبات، خاص طور پر غصہ، ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر پردہ ڈال سکتا ہے اور ہم سے ایسے فیصلے کروا سکتا ہے جن پر بعد میں صرف پچھتاوا ہو۔ دوسری بات یہ کہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے سے پہلے اگر ایک لمحہ ٹھہر کر سوچا جائے تو ذہن صاف ہو جاتا ہے۔ اور آخری سب سے اہم بات، بہترین حل جلد بازی میں نہیں بلکہ صبر اور سمجھداری سے ہی ملتے ہیں۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اگر ہم سب اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ایسے کون سے ناممکن مرتبان ہیں، چاہے وہ ذاتی تعلقات ہوں، کام کی کوئی مشکل ہو یا کوئی اور مسئلہ، جنہیں شاید تھوڑے اور صبر اور وقت کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے۔